مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس روزے مکمل رحمت والا عشرہ ختم ہوا، 11 تراویح ہو گئی اور 16 پارے ہو گئے۔ ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ کل سورۃ النحل کی۔ نحل کہتے ہیں شہد کو۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا بالکل دوسرے سورت سے ہٹ کے فرمائی، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا۔ اللہ کا جو امر ہے اس کو لانے میں جلدی مت کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک اور برتر اور اعلیٰ ہے اس چیز سے جس کو تم اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہراتے ہو۔ مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں لاؤ، کہاں ہے؟ اللہ نے کہا اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، جب آئیں گا نا بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اسی لیے عذاب کے مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ اسی صورت کو سورہ نحل کا نام کیوں دیا؟ نحل کے کیا معنی؟ شہد۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں آیت نمبر 65، آیت نمبر 66، آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68، یہ 4 آیتوں پر بات ہوں گی۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو زندہ کیا۔ زمینیں جب مردہ ہوتی ہے نا، انسان کی حیات رک جاتی ہے، انسان کی زندگیاں رک جاتی ہے، اور زمینیں مردہ سے زندہ اسی وقت ہوتی ہیں جب آسمان سے پانی برستا ہے۔ اسی لیے بارش کا برسنا ہر علاقے میں ضروری ہے، ورنہ انسان کی زندگیاں رک جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگیوں کا دار و مدار بھی پانی پر ہے، اور زمین کے زندگی کا دار و مدار بھی کس پر ہے؟ پانی پر ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، ورنہ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہ، اللہ جب رحمت کو کھولنا چاہے نا کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ روکنا چاہے نا دنیا کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کیا کر سکے، اس کو کھول سکے۔ اللہ جب بارش برسانے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب اللہ روکنے پر آئے تو کوئی برسا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہم پر رہا۔ دوسرا اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے۔ کیا ہے؟ جانوروں میں عبرت ہے۔ عبرت یعنی نمونہ، دیکھنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے، اللہ کی قدرت پر فکر کرنے کی چیز ہے۔ کیسے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا سائغا للشاربین۔ کیا زبردست لہجہ اختیار فرمایا ہے۔ آپ اس کو جانوروں کو چارہ کھلاتے ہو۔ کیا کھلاتے ہو؟ چارہ۔ اس چارے کے 3 چیزیں بنتی ہے، ایک خون اور ایک گندگی۔ فرث و دم، فرث کہتے ہیں گندگی کو اور دم کہتے ہیں خون کو۔ ان دونوں کے درمیان سے لبن خالصا سائغا للشاربین، ان دونوں کے درمیان سے خالص سفید صاف ستھرا پاکیزہ دودھ تم کو عطا کرتا ہوں۔ کیا کھا رہے؟ چارہ بن رہے 3 چیزیں، اور اس میں سے ایک گندگی اور ایک خون، دونوں بھی گندگی ہے، اور دونوں کے بیچ سے اللہ رب العزت بندوں کے لیے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں سب دودھ پیتے کہ نہیں پیتے؟ بندوں کے لیے ان دونوں درمیان سے اللہ خالص صاف ستھرا دودھ عطا فرماتے۔ کبھی آپ نے دودھ کے رنگت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی دودھ کے اندر خون کے قطرات آ گئے، دودھ کے اندر گندگی کے ذرات آ گئے، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی
قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور زبردست قدرت ہے یہ، ایسی غذا اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی کہ جو غذا کو پکانے کی ضرورت نہیں، نکالتے کے ساتھ فوراً نوش کر سکتے ہیں، فوراً اپنے جسم کو قوت اور تقویت پہنچا سکتے ہیں اور اپنے پیٹ کو بھر کے زندگی کا سامان بنا سکتے ہیں۔ ایسی غذا اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک یہ غذا کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری غذا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور پھلوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ پھلوں میں بھی دو پھل کا تذکرہ فرمایا خاص طور پہ، نخیل کہتے ہیں کھجور، اور اعناب کہتے ہیں کشمش، منقع جس کو کہتے ہیں، منوکے۔ تو پھلوں میں تمہارے لیے عبرت کیسے؟ کھجور اور کشمش کو دیکھو کہ تم ان دونوں سے نشے کی چیزیں بناتے ہو اور اچھا رزق کھاتے ہو۔ اچھا رزق الگ اور نشے کی چیز۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ شراب کی حرمت سے پہلے کی یہ آیتیں کریمہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ آیتیں۔ اور ان دو چیزوں سے شرابیں بھی بنتی ہیں اور سرکہ بھی بنتا ہے، جو صحت کے لیے بہت نفع کی چیز ہے۔ کیا؟ کھجور کا سرکہ اور کشمش کا سرکہ اور جام کا سرکہ، اسی جامن کا سرکہ، سیب کا سرکہ، گنے کا سرکہ آپ نے کھائے نہیں ہے کبھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر برکت سے خالی نہیں ہے، وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے، وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے۔ سرکہ بہت پیاری چیز ہے، صحت کے لیے خون کو فلٹر کرتا ہے سرکہ۔ سرکہ خرید کے کھا لینا چاہیے۔ تو ان دو چیزوں سے آپ سرکہ بھی بنا سکتے ہو اس سے، لیکن آپ نشے کی چیزیں بناتے تھے۔ اور وَرِزْقًا حَسَنًا، نشے کی چیز کو رزق حسنہ نہیں کہا، اچھا رزق نہیں کہا۔ نشے کی چیز کو اللہ نے اچھا رزق نہیں کہا، آگے واو لا کر بیچ میں فصل لے کے اللہ نے دوسرا جملہ استعمال فرمایا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور یہ دو چیزیں تمہارے لیے بہترین رزق عطا فرمائے۔ اگر کسی بندے کو جسمانی اگر کمزوری ہے، ہڈیاں اس کی کمزور ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، تو اس کو چاہیے کہ کھجور اور کشمش کو اپنی غذاؤں میں شامل کرے۔ کھجور اور بیچارہ سب سے مظلوم، اگر کوئی افطاری کے دسترخوان پہ اگر کوئی پھل ہے تو دو، کون سے؟ کتنے؟ دو۔ کون کون سے؟ ایک کھجور ہے اور دوسرا بنانا، کیلا۔ اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں بیچارے کو۔ ایک تو سستا بھی رہتا ہے، بعض لوگوں کو پسند ہوتا ہے، وہ بہت کم ہے، پسند ہونے والوں کی تعداد، نہیں پسند کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس میں سے ہم بھی ایک ہے۔ اس کو دیکھتے ہی نہیں، وہ پڑے کہتا نہیں بھائی میرے کو بھی لے لو نا، پھر لاتے کیوں؟ اس کو جواب دیا جاتا ہے اس لیے لاتے کہ تو سستا ہے۔ تو کیا ہے؟ تو سستا ہے۔ تو یہ کھجور جو ہے نا غذاؤں میں شامل کرنے کی چیز ہے روزانہ۔ اور ایک ڈرنک آتی ہے نبیذ تمر، اس ڈرنک کا نام کیا ہے؟ نبیذ تمر۔ بولو نبیذ تمر۔ یہ صحابہ کی ڈرنک تھی۔ یہ رات میں پانی لو، پانی کے اندر 3 کھجوریں طاقت میں یا 5 کھجوریں بھیگنے کے لیے ڈالو، اس میں چند کشمش ڈالو اگر ہے تو، نہیں ہے تو انجیر ڈالو اگر ہے تو، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ 3 چیزیں اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو کھجور بھی کافی ہے۔ 3 یا 5 کھجوریں پانی میں رات میں بھیگنے کے لیے ڈالو گلاس لے کر، اور اس کو ڈھک کے رکھ دو۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ پانی بھی پی لو اور وہ کھجور بھی کھا لو، پھر دیکھ لینا اپنے بدن کے اندر کتنی، پورے دن بھر میں آپ کو انرجی محسوس ہوگی۔ بہترین غذا ہے یہ، بہترین غذا۔ اور اپنے سحری کے اندر بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں، روزانہ سحری کے اندر اس کو شامل کر سکتے ہیں، آپ کو دن بھر جو ہے نا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ نبیذ تمر، یہ بنتی کس سے؟ کھجور سے۔ اللہ نے یہ عربوں کے مقدر میں رکھی، لیکن اللہ نے اب نظام اتنا آسان بنایا ہمارے لیے، اتنی عافیت اور سہولت ہے کہ کوئی بھی پیداوار کدھر بھی ہو ساری دنیا کے اندر عافیت سے پہنچ جاتی ہے۔ ساری دنیا میں مدینے کی کھجور یہاں بیٹھ کے ہم منگا سکتے ہیں۔ مدینے کی کھجور اب تو زمزم بھی مل رہا ہے، وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زمزم بھی باقاعدہ وہ سیل پیک کمپنی کا جو لوگو لگا ہوا رہتا ہے، زمزم، مائے زمزم، اس کے ساتھ وہ 5 لیٹر کا 2200 روپے میں، 1800 روپے میں، 2500 روپے میں زمزم بھی مل رہا ہے۔ ابھی پتہ نہیں اوریجنل بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن مل رہا ہے مارکیٹ میں۔
تو یہ دو غذائیں اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. اور اس میں جو ہے نا بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. جو کیا رکھتے ہیں؟ سمجھ رکھتے ہیں. یہ غذا بھائی سب کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. لوگوں نے جو ہے نا پھلوں کو بھی بانٹ دیا ہے. یہ کھجور مسلمانوں کا اور ناریل غیر مسلم کا. ہم ناریل بھی کھاتے لیکن اچھا لگتا ہے ہم کو. پانی پینے کے بعد ہم ناریل کھا لیتے. اس کو وہی کہتے کہ بھائی ایسا ناریل دینا جو ناریل والا ہو, صرف پانی والا نہیں, تاکہ ہم کو اچھا لگتا ہے. ہم پھلوں میں, پھولوں میں, دنوں میں مذہب کو تلاش نہیں کرتے. ہم وہ کھاتے ہیں جو اللہ نے کھانے کو کہا ہے, ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے. اب یہ مرکزی آیت جو اس سورت کا نام جو رکھا گیا نا نحل, وہ مرکزی آیت آئی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ہم نے شہد کے مکی کو, آپ کے پروردگار نے, اللہ نے جملہ استعمال, آپ کے پروردگار نے شہد کے مکی کو وحی فرمائی. یہاں پر جو وحی ہے نا اوحا, تو یہ اصطلاحی والی وحی نہیں ہے جو نبیوں پر اترا کرتی تھی. یہ لغتی وحی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی. ہم نے شہد کے مکی کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ کہ اپنے گھروں کو تعمیر کرو. کہاں؟ پہاڑوں پہ, درختوں پہ, اونچی اونچی عمارتوں پہ. اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا ایک الگ قسم کا نظام بنایا ہے جو دنیاوی انسانوں کے حکومتی نظام کے ساتھ ملتا جلتا نظام ہے. شہد کے مکھی, عقلیں حیران ہو جائیں گی آپ کی, ایسا زبردست. اور عرش پہ بیٹھے بیٹھے اللہ ساری چیزیں کر رہا ہے. ہمیں تو خبر بھی نہیں ہے, ہمیں تو خبر بھی نہیں. ایسی ہزاروں مخلوقات ہے اللہ رب العزت, ہزاروں مخلوقات. ان کا نظام کیسا قرآن کے اندر بھی ہے. میں پہلے آپ کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں. اللہ رب العزت نے انہیں سب سے پہلے تو اونچے مکان پر ان کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی کہ اونچے اونچے مقام پر اپنے مکان کو بنانا ہے, تعمیرات پر اور درختوں پر اور پہاڑوں پہ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو نیچے جو ہے نا شہد کا چھتا نظر نہیں آئے گا, اوپر ہی ہوں گے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ مخلوق کے شر سے بچے گا, پورا شہد بننے تک صحیح سالم ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنا اوپر ہوگا اتنا زہریلی ہواؤں سے وہ محفوظ ہوگا. اتنا زہریلی ہوا سے آکسیجن بالکل صاف ستھرا ملے گا اسے. تو شہد کے اندر زہر کے ذرات نہیں ہوں گے. شہد بالکل خالص اور پاک اور صاف ستھرا اور شفا والا اور صحت والا ہم کو ملے گا. یہ اللہ کی سب سے بڑی حکمت اس میں نظر آئی. اور شہد کے مکھیوں میں جو ہے نا ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے جو جسم کے حیت کے اعتبار سے باقی مکھیوں کے مقابلے میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے. 3 ہفتوں میں اس کی کیا ذمہ داری؟ اس کی ذمہ داری ہے 3 ہفتوں میں 6000 سے لے کر 12000 تک انڈے پیدا کرنا ہے. کتنے؟ 6000 سے 12000 تک انڈے پیدا کرنا ہے. اور ایک ٹیم ایسی بنی ہوئی ہے مستقل ان کی کہ جو ان انڈوں کی حفاظت کرتی ہے جب تک کہ مکھیاں نہیں نکلتی. مستقل ایک ٹیم اسی پر لگی ہوئی ہے. یہ انڈے صحیح سلامت رہے اور یہ انڈے پھوٹے نہیں, یہ انڈے گرے نہیں, یہ انڈے کو نقصان نہ پہنچے, اور یہاں تک کہ وہ انڈوں سے مکھیاں پیدا ہوتا ہے. ایک ٹیم اس پر لگی ہوئی ہے. دوسری ٹیم ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو جگہ کو تلاش کرے کہ کس جگہ پہ گھر بنانا ہے. پہاڑوں پہ, درختوں پہ. درخت ہے تو کون سا درخت زہریلا ہے کہ نہیں ہے. زہریلے درخت پہ اگر بنا لیا, جنگلوں کے اندر جب جائیں گے تو آپ کو بعض درخت ایسے ملیں گے جو زہریلے بھی ہیں. اگر اس کا کانٹا بھی ہمارے بدن کو لگ جائے تو انسان جگہ پہ ختم ہو جائے, اتنا خطرناک زہریلا درخت ہوتا ہے. تو درختوں پہ وہ ایک ٹیم کا کام ہے. وہ جا کر جائزہ لیتی ہے, چوستی ہے, زہر لگ گیا مر گیا, دوسرے سمجھ جاتے کہ بھائی یہ مرا, یہ درخت زہریلا ہے. تو جگہ تلاش کرنے کی ذمہ داری ہے. 2 ٹیم ہو گئے. تیسری ٹیم ان کی بنی ہوئی ہے, تیسری جماعت ایسی کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ جس کے ذمہ داری ہے کہ وہ گھر بنانے کے لیے 20 سے 25 ہزار تک کے مکانات, جو کھانے رہتے ہیں نا وہ شہد کے مکھیوں کے چھتے میں چھوٹے چھوٹے کھانے بنے ہوئے رہتے ہیں, یہ کتنے بنائے جائیں؟ 20 سے 25 ہزار. 20 سے 25 ہزار. یہ بنانے کی ذمہ داری ایک کمیٹی کی الگ ہے.
चौथी कमेटी ये बनाने के लिए जो है ना, वो चिपकाने के लिए गोंद रहता है ना, गोंद, वो गोंद लाने की जिम्मेदारी एक कमेटी के बनेगी। जाना है और गोंद लेकर आना है, और गोंद भी खालिस। गन्ने के दरख्तों पे ज्यादा आपको मक्खियां नजर आएंगी, क्योंकि गन्ने के दरख्तों पे जो है ना वो गोंद ज्यादा होता है, वहां से गोंद मुंह में लेते हैं सारी, क्योंकि एक मक्खी का काम तो है नहीं है, एक कमेटी का काम है। वो कमेटी पूरी मिलकर वो गोंद को जमा करती है और लाकर जो उनकी इंजीनियरिंग जो टीम है उनको लाकर पेश करती है। गोंद लाना, और जो फॉर्म से बनाया जाता है छत्ता, वो फॉर्म लाने की टीम अलग, कमेटी अलग से बनी हुई है। ये इसी तरह एक कमेटी ऐसी बनी हुई है कि जो जाकर फलों से फूलों से रस चूस कर लाए, फलों से और फूलों से क्या लाए, रस चूस कर लाए। फलों से भी चूस कर लाना है, फूलों से भी चूस कर लाना है। इसीलिए आप शहद के अंदर जो है ना कुछ ऐसे क्वालिटीज देखोगे, जिस इलाके के अंदर जो फलों की पैदावार ज्यादा है, या जो फलों की या फूलों की पैदावार ज्यादा है, उस शहद के अंदर उसके असरात ज्यादा नजर आएंगे आपको, उस इलाके के एतबार से। ये एक कमेटी का काम है। जाना है, रस चूस कर लाना है, जाना है। फलों में भी अल्लाह ने वो तासीरात रखी है, फूलों में भी अल्लाह ने वो तासीरात रखी है, फिर सबके अंदर से वो रस चूस कर लेकर अपने पेट में जमा करती है, और लाने के बाद डायरेक्ट छत्ते में नहीं जमा करती है, लाकर एक कमेटी बनी हुई है डॉक्टरों की, उनकी एक डॉक्टरों की कमेटी बनी हुई है। वो सारा शहद जो रोजाना लाया जाता है वो डॉक्टरों की कमेटी के सामने, टीम के सामने पेश किया जाता है। डॉक्टर उसको लैब में लेके जाते हैं, तुम्हारे हमारे नहीं, उनके जो डॉक्टर बने हुए हैं ना, टीम बनी हुई है, उसको लैब में लेकर जाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि भाई ये जो चूस कर लाए हैं ये रस, इसके ये जहरीले फल से तो नहीं लाए हैं, ये जहरीले फूलों से तो नहीं लाए हैं, ये गंदे फल और फूलों से तो नहीं लाए हैं। उसको बाकायदा टेस्ट करते हैं, अगर नजर आए तो उनको सजा देते हैं, सजा देने वाली उसको अदालत में लेकर जाते हैं। एक कमेटी बनी हुई उनकी, कई की अदालत की, अदालत लगी है, फिर बाकायदा उनके खिलाफ फैसला होगा और उनको कत्ल का फैसला सुनाया जाएगा। तो आपको छत्ते के नीचे मरी हुई मक्खियां हमेशा नजर आएंगी, 10-15 मक्खियां वहीं पर आपको। वो जो नालायक है ना, जहर चूस के लाए हुए होते हैं, तो उनको सजाएं सुनाई जाती है। ये अल्लाह का क्या जबरदस्त निजाम है, हम कैसे मालूम कर सकते थे भाई? अल्लाह ने अपने कुदरत से ये निजाम बनाया। फिर उसके बाद खालिस शहद जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, बगैर किसी जहर के और बगैर किसी जहरीले ऑक्सीजन के शामिल के, उस रस को मिलाकर उस फॉर्म में रखते हैं, उस खानों के अंदर जमा करते हैं। फिर एक वक्त लगता है, और मक्खियां जब जाती है ना रसों को चूसने के लिए, फलों और फूलों के लिए, तो इतने दूर निकलती हैं कि अल्लाह का अगर निजाम ना होता तो वो आपसी पर वो अपना रास्ता भूल जाते। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात, जाओ तुम हर फूलों से रस चूस कर लाओ, फसलु की सुबुल रब्बी की दुलुला, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए रास्ते फैला के रखे हैं, मुकर्रर रखे हैं, उन रास्तों से जाओ। ये रास्ते भी अल्लाह ने उनके लिए आसान फरमाए, वरना इंसान क्या हो जाता, इंसान नहीं, वो मक्खियां बहक जाती। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानु, और अपने पेटों से, यखरुजु मिन बुतूनिहा, अपने पेटों से निकालो शराब, वो पीने की चीज, शराब के माना पीने की चीज, वो क्या बोलते हो, सयाल मादा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके लिए कुरान ने उसको पीने के लफ्ज से ताबीर फरमाया, शराब। मुख्तलिफुन अलवानु, इसके रंग भी अलग अलग होते हैं, कभी काला, कभी लाल, कभी व्हाइट, कभी चॉकलेटी होता है ना कलर। क्यों? इसलिए कि अलग अलग फूलों से, अलग अलग फलों से रस चूस कर लेकर आए। इलाकों के बदलने की वजह से शहद के रंग भी बदलते हैं, शहद के रंग भी बदलते हैं। फी शिफाउल लिन्नास, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसमें लोगों के लिए क्या रखी है, शिफा रखी है। हकीम जो है ना, हकीम, उसकी कोई दवा बगैर शहद के मुकम्मल हो ही नहीं सकती। उसकी दवाएं, हकीमों की दवाएं शहद के बगैर बन ही नहीं सकती। जितने भी माजून, जितने भी दवाइयां बनाते हैं, सब के सब किस में मिलाते हैं, शहद में मिला के उसको मरीजों को पिलाते और खिलाते हैं। अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने इसमें रखी है, हर बीमारी की। शुगर के मरीज भी अगर ओरिजिनल शहद मिल जाता है, तलाश करके खा ले, इंशाअल्लाह उसका मर्ज भी खत्म हो जाएगा,
اس کا مرض بھی کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ بہت زبردست چیز ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہد کھلاؤ۔ کھلائے؟ پھر آئے کہا یا رسول اللہ درد اور بڑھ گیا، کہا کہ شہد پلاؤ، شہد کھلاؤ ہم کو۔ پھر گئے، پھر کھلائے، کہا کہ یا رسول اللہ اور درد بڑھ گیا، کہا کہ شہد کھلاؤ۔ گئے شہد کھلائے، پھر درد بڑھ گیا، کہا یا رسول اللہ شہد کھلائے، پھر درد بڑھ گیا، کہا کہ اللہ کا قرآن سچا، اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی گارنٹی ہے اس میں کہ اس سے بیماریاں ختم ہو ہی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں 3 دن جو شہد کو چاٹیں گا اللہ اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے، بڑی بڑی بیماریاں اس کے قریب نہیں آئیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کی قدرت، شہد کی مکھیاں مختلف پھلوں پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہیں، تو شہد کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ رنگ کا شہد۔ اسی طرح جانور بھی الگ الگ چارے چرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دودھ کا کلر ایک، دودھ کا کلر ایک ساری دنیا کے اندر۔ یہ نہیں کہ سعودی عرب کی جو گائے ہیں وہ پیلے کلر کا دودھ دیتی ہے اور انڈیا کی جو گائے ہیں وہ سفید کلر کا دودھ دیتی ہے، ایسا نہیں، ساری دنیا کی گائے دودھ کیسا ہوگا؟ ہاں جب دودھ کے اندر تھوڑا سا کلر بدل جائے تو یہ علامت رکھی ہے اللہ رب العزت نے کہ سمجھ جائے کہ یہ جانور جو ہے حاملہ ہے، یہ جانور کیا ہے؟ حاملہ ہیں، یہ علامت رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام سورہ نحل میں ہے، قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا، قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، بنی اسرائیل 15واں پارہ، سورہ کہف، یہ 2 صورتیں نازل فرمائی ہے۔ بہت واقعات ہیں اس میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا۔ معراج کا سفر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اٹھا کے مسجد اقصی لے کر گئے، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد چاروں طرف سے برکتوں سے بھر دیا ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا جو معراج کا سفر ہوا نا، یہ راتوں رات ہوا ہے، رات کے کچھ حصے میں ہوا ہے۔ کروڑوں کلومیٹر کا سفر رات کے کچھ حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کروایا گیا۔ اور یہ صرف روحانی سفر نہیں تھا، بلکہ جسمانی اور روحانی دونوں کا سفر تھا، دونوں کا سفر تھا۔ یہ قرآن کریم سے واقعہ اسراء کا ہم کو پتہ چلتا ہے۔ مسجد حرام سے لے جایا گیا مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پھر 7 آسمانوں کا سفر کروایا گیا۔ یہ جو سب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ خواب میں دیکھا، بعض لوگوں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں جب دیکھا ہے تو اس میں اللہ کے رسول کا کمال کیا تھا؟ بہت سارے لوگ دیکھتے خواب میں، ہوا میں اڑ رہے، ادھر گئے ادھر گئے، ساری دنیا کا چکر لگاتے۔ اللہ رب العزت نے سبحان الذی کا لفظ استعمال فرمایا، پاک ہے وہ ذات، عظیم قدرت والی ہے وہ ذات جس نے اپنی قدرت سے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا۔ یہ جملہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ واقعتاً سفر خواب کا ہوتا تو یہ جسمانی سفر تھا، جسمانی اور روحانی دونوں کا مجموعے کا سفر تھا۔ اور اللہ نے اس آیت میں جو ہے نا عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ کون سا؟ عبد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بندے کے لیے سب سے کمال کا ٹائٹل اگر کوئی ہے نا یہ غلامی کا ہے، عبدیت کا ہے۔ اللہ کہہ رہے میرا بندہ، اللہ کیا کہہ رہے؟ اس سے بڑا اللہ کی طرف سے کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی ٹائٹل نہیں اللہ کی طرف سے۔ اور عبد، عبد کے معنی بندہ، اور عبد کا اطلاق جسمانی اور روحانی دونوں کے مجموعے پر ہوتا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں کے مجموعے پر۔ اللہ کے رسول جب یہ سفر کر کے آئے نا، حضرت ام ہانی سے فرمایا، یہ سفر کا تذکرہ کیا۔ حضرت ام ہانی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو آپ نے سفر کر کے آئے نا مکہ والوں کو مت بتائیے، مکہ والوں کو لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مکہ والوں کو بتایا، بہت لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، جو نو مسلم جو ابھی مسلمان میں آئے تھے، جن کا ایمان کچا اور کمزور تھا، یہ واقعہ سن کر وہ مرتد ہو گئے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا
تو پھر مرتد ہونے کا مسئلہ کیا تھا؟ پھر تکذیب کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ جسمانی واقعہ تھا. یہ کیسا واقعہ تھا؟ یہ جسمانی واقعہ تھا. سن نبوی 9 میں یہ واقعہ پیش آیا جس سفر کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. پھر اسی صورت کے اندر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے, اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, امی ابا کے ساتھ جو ہے نا اچھائی کا معاملہ کرو گے. اما یبلغن احدکما اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. ان دونوں میں سے اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے, دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے, یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور ایک کا انتقال ہو جائے, تو تمہیں چاہیے کہ تم انہیں اف بھی نہ کہو. کیا نہ کہو؟ اف بھی نہ کہو. اپنے پروں کو ان کے سامنے جھکا دو جیسے پرندہ جھکاتا ہے. اللہ نے ایسی تعبیر بیان فرمائی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بھی بات کرنا ہے نا نرم انداز سے بات کرنا ہے. والدین بہت قیمتی اللہ نے نعمت ہم کو عطا فرمائی. اللہ جیسے اپنے خدائی میں یکتا ہے نا, ماں باپ اپنے ماں باپ ہونے میں بھی یکتا ہے. ماں باپ اپنے ماں باپ ہونے میں بھی یکتا ہے. کبھی بھی ان کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے, کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو پٹتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پٹتا ہے تو خاموش رہو. میں میرے والدہ کے ساتھ میرا آج بھی یہی معاملہ ہے. ابا کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا, ابا چلے گئے. امی ہے, اللہ ان کے عمر میں صحت میں عزت میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو ساری دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے. میں کبھی بھی امی کے ساتھ بحث نہیں کرتا, کبھی بھی. امی سناتے ہیں, اور ایسے واقعات بھی امی سناتے ہیں جو واقعات ہم نے ان کو سنائے ہوتے ہیں کبھی, اور ہم کو پتہ ہی ہے نا, ہم نے بخاری پڑھی ہے, ترمذی پڑھی ہے, مسلم پڑھی ہے, ابو داؤد پڑھی ہے, ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہیں, ہم کو واقعات پتہ ہے. لیکن ماں سنا رہی, سن لو نا یار. بچپن میں ایسے بک 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 کر کے اتنے باتیں غیر ضروری ماں باپ کو سنائے ہیں, سن لیے ماں باپ نے. آج ان کا نمبر آیا ہے تو سننے میں کیا جاتا ہے؟ دوستوں کی بک بک سن لیتے ہیں, گرل فرینڈ کی بکواسیں سن لیتے ہیں, فالتو کی باتیں سن لیتے ہیں, گھنٹوں راتیں گزار دیتے ہیں. جب ماں باپ کی بات آئی تو ٹائم نہیں ہے. کیسے آ رہے چلتے ہوں گے؟ کیا مانگ رہے تم سے بتاؤ؟ مال مانگ رہے, دولت مانگ رہے, جائیداد, کیا مانگ رہے؟ تمہارا ٹائم مانگ رہے. کیا مانگ رہے؟ ٹائم ہے نا. محبت کے ساتھ پیش آؤ. مائیں بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے, مائیں بہت پیاری چیز ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پہ کھڑا رہوں اور مصلی پہ عشاء کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہوں, اور میری امی کمرے سے آواز دے بیٹا محمد, تو میں میری ماں کے لیے اپنی عشاء کی نماز توڑ دیتا اور میں جا کر کہتا اماں لبیک میں حاضر ہوں, بتاؤ کیا حکم ہے. آج موبائل دیکھ رہے, مائیں جب پکارتی ہیں تو موبائل چھوٹ نہیں رہا ہے. اللہ کے رسول نماز توڑنے کا ارادہ ظاہر فرما رہے, اور یہاں کہتے ہیں اماں کیا بک بک لگائی ہے, آ رہا نا, رکو نا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, چلا کیوں رہے. یہ انداز استعمال کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. مت کرو یار, بہت قیمتی سرمایہ ہے. ان کا رہنا بھی ہمارے لیے خیر کا سبب ہے, ان کا رہنا بھی ہمارے لیے برکت کا سبب ہے. یہ ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور ان کے جیسے جذبات کے ساتھ, ان کے جیسے محبت کے ساتھ دنیا میں کوئی اور دعا نہیں کر سکتا, کوئی اور دعا نہیں کر سکتا. جو محبت, تڑپ, درد, شفقت ماں اور باپ ان دو ہستیوں کے دل میں اپنے اولاد کی ہوتی ہے نا, ان دو کے علاوہ کسی اور کے سینے میں نہیں آ سکتے کبھی بھی. ہمدردی کا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے سر پہ کوئی اور رکھے گا, دنیا تماشا دیکھیں گی, تماشا بنائیں گی, لیکن ماں باپ کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. اور بچہ ماں باپ کے سامنے جتنا کھل کے بات کرے گا اتنا کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتا. اللہ کے واسطے, اللہ نے اگر آپ کو ماں باپ دیے ہیں, بہت دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہیں آپ, دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہیں آپ, دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہیں آپ. اپنے آپ کو سب سے زیادہ مالدار سمجھے, اور اپنے سے جو بن پڑتا ہے ماں باپ کی ذمہ داری پوری کرے. ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھے. ایک ماں باپ 5 اولاد کو پال سکتی ہیں, جب وہی 5 اولاد کے ماں باپ کو پالنے کی باری آتی ہے تو بوجھ بن جاتے ہیں 2 لوگ بوجھ بن جاتے ہیں. ہم تو اپنے ماں باپ کے لیے اپنی زندگی گروی رکھ دیں گے, ہم تو اپنے ماں باپ کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیں گے ان کی ایک خوشی کے خاطر. جب جائیں گے تو پھر کس کو امی امی بولیں گے یار, کس کو ابا ابا بولیں گے. ہے قدر کرو, ہے جیسے بھی ہے,
جیسے بھی ہے اللہ نے ان کے نیچے قدموں کے نیچے ہمارے لیے جنت کو بچھا کے رکھا ہوا ہے. جنت کا راستہ وہیں سے ہو کے گزرتا ہے. کہاں سے ہو کے گزرتا ہے؟ وہاں سے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ماں باپ کافر بھی ہوں گے نا ان کا احترام لازمی ہے. 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال ہو گیا. کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں. پھر اس کے بعد 40-50 سال اس کے اوپر گزر گئے. تقریباً 52 یا 53 سال کی عمر تھی. مکہ کے لیے اللہ کے رسول آ رہے تھے تو وہ جگہ جہاں پر قبر ہے امی حضرت آمینہ کی، اللہ کے رسول کی والدہ کی، جہاں قبر ہے، اللہ کے رسول وہاں گئے قبر پہ، اور بچے کی طرح سارے صحابہ کرام دھوپ میں کھڑے ہیں. سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے لشکر کو کیسے رکایا، کیوں رکایا. اور اس لشکر سے ہٹ کے قبر پہ گئے اور قبر پہ گھٹنوں کو اٹھا کے اپنے گردن کو اس گھٹنے میں ڈال کے بلک بلک کے رونے لگے. امی تمہاری یاد آ رہی ہے. 2 جہاں کا سردار جس نے جنت کو دیکھا ہے، اللہ کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے، کائنات کی ذمہ داری جس کے کندھوں پہ، امام الانبیاء والمرسلین، فرشتوں کے، جناتوں کے، انسانوں کے سردار، وہ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے اور کہہ رہے اماں تمہاری یاد بہت آ رہی ہے. اماں ہے، قدر کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ جس کے بھی ماں باپ ہے اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.